آنے والے 2 دن میں طاہرہ بیگم کی طبیعت خراب ہی رہی تھی۔ نفیسہ آپا کی فیملی کے علاوہ شائستہ اور ان کے اپنے بھائی بہن کی فیملی آ کر عیادت کر گئی تھی۔ کیسرا آپا نے آنے کی زحمت تو کیا ایک فون تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا، اور طاہرہ بیگم مکمل طور پر ڈر گئی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں ان کی اولاد حقیقی طور پر ان کی غم گسار ثابت ہوئی تھی۔ اسلام آباد سے عثمان احمد بھی طاہرہ کی طبیعت کی خرابی کا سن کر زباری اور حمزہ کو لیے اگلے دن ہی چل آیا تھا۔ ابھی وہ یہی تھا، طاہرہ بیگم کا بی پی اور بخار نارمل ہی ہو رہا تھا۔ زباریہ اور فرح ہر وقت ان کے سراہنے بیٹھی رہتی تھی، ایسے عالم میں کہ جب ان کی ساری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کیے سب ارد گرد تھے۔ سعید احمد کی لاتعلقی جو کہ تو ہی تھی، تاہم انہوں نے ان سے براہ راست کوئی بات نہ کی تھی، نہ ہی ان کا بڑے زحم سے جانے اور یوں بیمار حالت میں واپس آنے پر جتایا تھا۔ ان کے بچے اس معاملے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ سب سعید احمد کے رویے کو بدلنے سے قاصر تھے۔ وہ ماں کو واپس ہر حالت میں قبول کر سکتے تھے، مگر سعید احمد کیا کرتے ہیں وہ لوگ بے یقین تھے۔ زباریہ طاہرہ بیگم کو دوائی کھلا کر ان کا بی پی چیک کر کے انہیں پرسکون رہنے اور کچھ نہ سوچنے کی تاکید کر کے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں سعید احمد کو تنہا بیٹھے دیکھ کر رک گئیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ بظاہر ٹی وی دیکھ رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ زباریہ پرسوں یہاں آئی تھی، تب سے وہ مسلسل طاہرہ بیگم کے پاس ہی، مہمانوں کی وجہ سے زباریہ نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر وہ نوٹ کر چکی تھی کہ سعید احمد کا رویہ طاہرہ بیگم کے ساتھ ابھی بھی پہلے کی طرح برقرار ہے۔ بے شک عثمان احمد نے اپنے ماں باپ کی زندگی کو کبھی ڈسکس نہیں کیا تھا، چیدہ باتیں بتائی تھی، مگر وہ گزشتہ چند سالوں سے اس خاندان کا حصہ تھی۔ خاندان کے بہت سے لوگوں سے بہت سی باتوں کا علم ہو چکا تھا، اور پھر سمیان اس زرج کے رشتے سے لے کر شادی تک جو بھی حالات تھے وہ سب سامنے تھے۔ سعید احمد اور طاہرہ بیگم کے درمیان اصل وجہ تنازع کیا تھا وہ لا علم تو نہ تھی۔ اب جب کہ فرح سعد کے رشتے کو ایشو بنا کر طاہرہ بیگم کا گھر چھوڑ کر جانا اور اب اس حال میں واپس آنا، اپنی سب غلطیوں اور خطاؤں کو قبول کر رہی تھی، تو سب نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ان کی سب خطاؤں کو بھی بلا دیا تھا۔ مگر طاہرہ بیگم ابھی بھی ڈپریشن میں تھی، ان کا بی پی ہنوز اسی لیول پر تھا، اور یہ کنڈیشن کس طور پر بھی تسلی بخش نہ تھی۔ ان کے قریب رہنے پر انہوں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ جہاں سب کے نارمل رویوں کو مشکل قبول کر پا رہی تھی، وہیں ان کے بی پی چور کر جانے اور ہنوز طبیعت کی خرابی سعید احمد کے رویے کی وجہ سے بھی تھی۔ زباریہ نے سوچا ایک دفعہ ان سے بات کر لینے میں کیا حرج ہے۔ ان کی اولاد اس معاملے میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی تو کیا وہ بھی وقت گزارنے کا انتظار کرتی رہیں گی؟ آپ سوئی نہیں؟ زباریہ طاہرہ بیگم کے پاس ہی مسلسل تھی۔ رات کے کسی بھی پہر ان کا بی پی چھٹ کر جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہوتا تھا۔ ایسے میں سعید احمد ساتھ والے روم میں تھے۔ سعید احمد زباریہ کو دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ یہ ٹاک شو دیکھ رہا تھا، کافی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی۔ زباریہ ان کے ساتھ ہی ٹکی تو انہوں نے آواز دھیمی کر دی تھی۔ باقی سب سو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی، فرح کو ابھی کمرے میں بھیجا ہے میں نے، ماما کو بھی ابھی دوا دے کر بی پی چیک کر کے آئی ہوں۔ زباریہ میں قصداً طاہرہ بیگم کا ذکر کیا تھا۔ سعید احمد خاموش رہے تھے۔ پاپا ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ کچھ دیر سوچتے زباریہ نے آخر ہمت کر ہی ڈالی۔ ہاں بیٹا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ زباریہ کے یوں ہچکچانے پر وہ متوجہ ہوئے تھے۔ پاپا کیا ایسا نہیں ہو سکتا جہاں باقی سب نے ماما کو معاف کر دیا وہاں آپ بھی کھلے دل سے انہیں معاف کر دے؟ یہ ٹھیک ہے، میں ذاتیات میں دخل اندازی کر رہی ہوں، مگر یہی سب کے حق میں بہتر ہے۔ خصوصاً آج کل جو حالات ہیں ان میں یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ زندگی میں انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ۔ ماما بہت سی غلطیاں کر چکی ہیں۔ اسجد کل آیا تھا، اس کی زبانی جو حالات سننے کو ملے ہیں، ایسے عالم میں ماما ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی شدید بیماری میں بھی جا سکتی ہیں۔ وہ اگر غلط تھی تو کچھ لوگوں نے انہیں استعمال بھی تو کیا ہے۔ وہ برا نہ مانے کہ بعض جگہوں پر اب آپ بھی غلط ہے اور مسلسل غلطی پر ہی رہے۔ زباریہ نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا۔ اور سعید احمد لب بیجے سن رہے تھے۔ میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی، مگر یہ بات سچ ہے، اگر بہت شروع میں آپ کیسا آنٹی سے ماما کے تعلقات ختم کروا دیتے، اگرچہ یہ ناممکن تھا، کچھ حد تک کوشش تو کرتے جس طرح ماما چاہتی تھی، ان کو اس طرح ہینڈل کر لیتے، تو شاید آج جو ساری خرابی ہیں یہ نہ ہوتی، شاید اتنی الجھن نہ ہوتی۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کے لیے سمجھوتا کیا ہی تھا تو ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے۔ ہاں، میری بہت سی غلطیاں ہیں بیٹا، مگر میں نے کوشش بھی کی۔ جس بات کو آپ بہت آسان کہہ رہی ہیں،
کیسا سے تعلقات طاہرہ کے ختم کروا دیتا، تو ایسا بھی کر کے دیکھا تھا۔ نہ طاہرہ نے میری کوئی بات مانی، نہ کیسا نے ایسا کوئی ہر بات سود مند ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں میری بھی ہیں، مگر جب کوئی ٹھوکر کھائے بغیر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اسے کوئی کیسے سمجھا سکتا ہے؟ گھوڑے کو پانی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے، مگر پانی کی طلب اس کے اندر سے پیدا ہوگی جو اسے پانی پینے پر مجبور کرے گی۔ اس کو زبردستی پانی نہیں پلایا جا سکتا، اسی طرح زبردستی کسی کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ درستگی کا عمل انسان کے اپنے اندر سے اٹھتا ہے۔ اگر وہ خود ہی درست نہ ہونا چاہے تو کوئی دوسرا لاکھ کوشش کر لے، سب بیکار ہے بیٹا جی۔ ٹھیک ہے، ماضی میں جو بھی ہو چکا ہے اس پر اب بحث بیکار ہے، جو ہو رہا ہے اس کو تو ہم اپنے عمل سے سنوار سکتے ہیں نا۔ ماما پشیمان ہے، شاید آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر بھی۔ آپ کی اولاد انہیں معاف کر چکے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کی واپسی پر ان کے پاس چلے آئے ہیں۔ اب صرف آپ ہے یقین کریں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں اور پشیمانیوں کے سبب جس احساس گناہ میں جگڑ چکی ہیں، اس سے صرف آپ ہی انہیں نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک مشکل مرحلہ ہو، مگر وقت اور حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ان کی ذہنی بوجھ کو کم کرنے کے لیے آپ کو خود ان کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی۔ وہ اس مقام پر تو ہے کہ آپ سے اپنی گزشتہ تمام غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ لیں، مگر وہ اس مقام پر نہیں کہ اگر آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں تو ان کا دل و دماغ اس بوجھ کو برداشت کر بھی لے۔ زباری اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرح و سعد سے ہٹ کر زرش اور سمیان احمد کے معاملے کو سلجھانا ہے تو آپ کو اس سے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ پشیمانی کے احساس گناہ میں جگڑے، وہ ذہنی کنڈیشن کی شکست و ریحت کا تنہا سامنا نہ کر پائیں گی۔ انہیں رونے کے لیے ایک کندھے، ایک ہمدرد کی ضرورت ہے جس کے سامنے وہ اعتراف گناہ کر سکے۔ زباری کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ سعید احمد سوچ کے بھنور میں کتنی دیر تک جگڑے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کے تمام گہرائیوں اور جزموں میں طاہرہ بیگم کو چاہا تھا، مگر وقت و حالات نے ان کے دل کی زمین کو بالکل بنجر کر دیا تھا۔ میری محبت اور چاہت کی فصل تباہ کر ڈالی تھی، اور اب وہ خاموشی سے اٹھے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے بھی وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو پہلی نگاہ بے صبا دراز وجود پر پڑی۔ اس وجود نے کبھی ان کے دل کو بڑے خوبصورت انداز میں دھڑکنا سکھایا تھا، اور انہوں نے بڑی وفاداری سے اپنے سب جذبے اس وجود کو سونپے تھے۔ مگر کیا ہوا؟ طاہرہ بیگم دوا لینے کے باوجود جاگ رہی تھی۔ سارا دن بستر پر پڑے پڑے تو اب نیند بھی رات کو نہیں آتی تھی۔ 2 دن تو زباریہ نے ان کو نیند کی گولی دے دی تھی، مگر آج منع کر دیا تھا کہ اس طرح تو وہ عادی ہو جائیں گی، وہ قدرتی نیند لے تو ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ سعید احمد کو کمرے میں آتے دیکھا، وہ بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ سعید احمد طاہرہ بیگم کو بستر پر بیٹھتے دیکھ کر رک گئے تھے، تاہم ایک نظر بغور دیکھا تھا۔ وقت اور حالات نے بہت کچھ بدل ڈالا تھا، اور ان چند دنوں نے ان کی صحت پر بھی خاصا اثر ڈالا تھا۔ خاصی کمزور ہو گئی تھی وہ۔ سعید احمد کو دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا تھا، اور طاہرہ بیگم نے بے پناہ حیرت زدہ آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، طاہرہ بیگم کے لہجے میں صدیوں کی مسافت اتر آئی تھی۔ وہ خود بھی تو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ سعید احمد کو سامنے دیکھ کر جی چاہا کہ داڑے مار مار کر روئے، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرے، سب غلطیوں کو قبول کرے، اس عظیم انسان سے معافی مانگے جو سب کچھ بلا کر ان کا حال پوچھ رہا تھا۔ ان کے آنسو متواتر ان کے رخساروں پر بہتے چلے گئے تھے۔ سعید احمد نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا، اور طاہرہ بیگم کی حالت پر دلی رنج پہنچا تھا۔ یہ واپسی کا سفر تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ سے غلط تھی اور غلطی پر جمی رہی، مگر خدا گواہ ہے آپ کے گھر میں آ کر صرف آپ کو دل میں جگہ دی، صرف آپ کی ہی وفادار ہی۔ روتے ہوئے یہ وہ اقرار ہوا تھا جو انہوں نے برسوں کے ساتھ میں بھی نہ کیا تھا، اور سعید احمد کے دل پر کوئی جیسے باری سل گر گیا تھا۔ وہ گمسم سے بستر پر ٹک گئے تھے، جیسے قدموں نے ان کے بوجھ کو سہارنے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ روتے ہوئے اپنے گزرے سالوں کا احوال سنا رہی تھی۔ سعید احمد اس کنڈیشن میں تھے کہ جیسے وقت تھم گیا ہو، خود میں اتنی ہمت نہیں پائے تھے کہ ہاتھ بڑھا کر اس روتی بلکتی شریک حیات کے آنسو سمیٹنے کی جس نے سوائے دکھ کے انہیں اور کچھ نہ دیا تھا۔ مگر وہ تو شش و پنج میں پڑ گئے تھے، اور سعید احمد نے بہت آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اعتبار تو کرنا ہی تھا، مگر اندازہ دلاسا دینے والا
تھا اور طاہرہ بیگم کو لگا کہ وہ ساری زندگی خوشیاں ہار کر یہ بازی جیت کے ہیں۔ مصعب کو باہر تھا، پچھلے 2 دن سے زرش نے امجد کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ وہ چیک کر کے دوا دے گیا تھا، مگر مزید 2 دن بھی گزر گئے تو اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ نویرہ تو ایک طرف زرش بھی پریشان ہو گئے تھے، وار یونیورسٹی سے آپ تھا، دونوں کا ارادہ مصعب کو ہسپتال لے جانے کا تھا۔ مسلسل کی طبیعت خراب ہی ہو رہی تھی، ڈاکٹر کا بھی مشورہ تھا کہ اسے ہسپتال لے جائیں۔ نویرہ کے لیے یہ بات کسی آفتاب سے کم نہ تھی۔ زرش امجد کے ساتھ ہی اسے لے کر ڈاکٹر کے ساتھ ہسپتال میں لے آئی تھی۔ نویرہ تو گمسم سی تھی، وہ خود ہی ڈاکٹر سے ملتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مصعب کو ہسپتال میں داخل کر لیا تھا اور اسے رات تک ہسپتال میں ہی رکنے کا کہا تھا۔ اگر اس دوران طبیعت سنبھل گئی تو پھر گھر جانے کی اجازت دے دیں گے، ورنہ کل تک رکھنا پڑے گا۔ رات تک بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ زرش نے گھر سے واچ مین کی بیوی کو بھی بلوا لیا تھا۔ چائلڈ وارڈ میں وہ دونوں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ بے شک امجد ساتھ تھا، اس کو سامان کی طرف سے بھی دھڑکا تھا۔ وہ کل دوپہر سے ہسپتال میں تھی۔ بے شک موبائل اس کے پاس، اگر اس روز سامان اچانک بغیر بتائے گھر آ گیا تو حقیقت تو وہ خود ہی جانتی تھی۔ سامان کے نزدیک نویرہ صرف ایک آیا ہی تھی، اسے سامان کی حقیقت کا بھی ڈر تھا۔ بے شک اس نے سامان کو کال کر لیا تھا، مگر جاتے جاتے بھی وہ کہہ گیا تھا کہ اس آئندہ کسی پر رحم کھانے سے پرہیز کرے۔ ملازمت کی آڑ میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ خدا خدا کر کے رات گزری تو زرش نے شکر کا سانس لیا تھا۔ وہ دونوں ساری رات نہیں سوئی تھی۔ زرش کا تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر نویرہ کو اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر گھر جانے اور پھر یونیورسٹی جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نویرہ زرش کو اپنے ساتھ اس طرح ہمارا ہوتے دیکھا پشیمان سی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں زرش کی قدر و منزل ایک دم بڑی تھی۔ محض شناسائی کا ہی تو رشتہ تھا، مگر وہ اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی۔ تم گھر چلی جاؤ، میری فکر نہ کرو، ملازمہ ادھر ہی ہے، امجد کے ساتھ چلے جاؤں گی، پھر تم نے یونیورسٹی بھی جانا ہوگا۔ 12 بجے تک ڈاکٹر وزٹ کرنے آئے تھے، تو بات کروں گی کہ ڈسچارج کر دے۔ اس وقت یہاں سا بہتر ہے، مگر آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ کوئی بات نہیں، ملازمہ تو ہے نا، تم امجد کو کھانا دے کر بے دھڑک فون پر رابطہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، ہسپتال میں سب ادائیگی میں کروا چکی ہوں۔ جب ڈاکٹر ڈسچارج کر دے تو کال کر لیجیے گا۔ میں یونیورسٹی سے سیدھی ادھر ہی آ جاؤں گی۔ دوا وغیرہ کی فکر نہ کیجیے گا، امجد کو میں نے رقم دے دی ہے، وہ خود ہی سب دیکھ لے گا۔ نویرہ نے اس چھوٹی سی پر اعتماد لڑکی کو دیکھا۔ رقم میرے پاس ہی زرش، کوئی بات نہیں، آپ اور میں الگ تو نہیں، بڑی بہن کہاں ہے؟ جب آپ کو تو پھر ہر طرح کا حق رکھتی ہیں آپ مجھ پر۔ بیگانوں والی باتیں نہ کیا کریں، اس رقم کو سنبھال کر رکھے، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ ہی جائے گی۔ اس وقت آپ دونوں مکمل طور پر میری ذمہ داری ہیں۔ نویرہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں امجد کے ساتھ، صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے کھانا دے جاؤں گی، پریشان نہیں ہو۔ وہ ان کے گلے لگ کر اور کاٹ میں لیٹے مصعب کے گھر پر بوسہ دے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ 12 بجے ڈاکٹر وزٹ پایا تو اس نے مصعب کو چیک کر کے دوا لکھ دی تھی۔ مصعب پہلے سے بہت بہتر تھا، اب تو کھلکھلا بھی رہا تھا، ورنہ کل تو بالکل مرجھا سا گیا تھا۔ زرش یونیورسٹی جانے سے پہلے خود امجد کے ہمراہ کا کھانا دے گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے ڈسچارج کرتے کرتے بھی 2 بجا دیے تھے۔ نویرہ نے زرش کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ زرش سیدھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ ملازمہ نے سامان اٹھا لیا تھا، اس نے مصعب کو، جبکہ نویرہ اس کے بوک سے تھامے اس کے ساتھ ہی کل کی نسبت وہ بہت پرسکون تھی، ورنہ مصعب کے بخار نے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ملازمہ اور زرش کے گاڑی میں بیٹھے نویرہ بھی بیٹھنے لگی تو اچانک یاد آیا کہ وہ مصعب کی دوائیوں والا شاپر جو امجد نے ابھی خرید کر لا کر اسے تھمایا تھا، وہ وہیں کار کے قریب چھوڑ آئی تھی۔ اوہ، اس نے سر پر ہاتھ مارا، کیا ہوا؟ امجد نے جو ابھی دوائیاں لا کر دی ہیں وہ میں ادھر ہی چھوڑ آئی ہوں۔ وہ شاپر لے کر تیز قدموں سے واپس پلٹی تھی، سیاح اترتے وہ کسی سے ٹکراتے بچی تھی۔ دوائیوں والا شاپر اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اوف، اندھے ہو کیا؟ کوفت کا شکار ہوتے اس کی نظر جیسے سامنے والے پر پڑی تھی، اس کے سانس خشک ہو گیا تھا۔ شارق زمان اور نواز فاروق کو دیکھا، وہ سڑک سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے چہرہ بے شک چادر میں لپیٹا ہوا تھا، مگر ان دونوں نے ایک پل میں اسے پہچانا تھا۔ نویرہ ان کی طرف دیکھ کر بغیر دونوں کو دھکیلتی بجلی کی رفتار سے بھاگی تھی۔ دونوں چند پل کو کچھ سمجھ نہ سکے تھے۔ شارق پکڑو نویرہ کو، جب تک نواز سنبھلا تھا۔ نویرہ کافی دور جا چکی تھی۔ نواز فاروق کی آواز اور قدموں کی دمک اسے اپنے پیچھے سنائی دی تھی۔ گاڑی چلاؤ، جلدی کرو۔ امجد اسے بھاگ کر آتے اس کے پیچھے بھاگتے مرد کو دیکھ تو پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، فوراً گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالی تھی، جبکہ زرش حیرانی سے نویرہ کے حواس بہتگی دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرتے، ان کی گاڑی روڈ کراس کر گئی تھی۔ یہ آج پھر اسی لڑکی کے ساتھ ہی، آئی ڈیم اٹ!
شارق زمان کا برا حال تھا، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تھے۔ گاڑی میں نوارہ کے علاوہ اور بھی افراد تھے نا۔ فاروق نماز اس کا چہرہ تو ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا، مگر اندازہ لگا لیا تھا، ہاں شاید 3 یا 4 تھے۔ شارق زمان کا باس نہیں چل رہا تھا، کچھ کارگزے 2 دن پہلے نبیلہ بابی نے فون کر کے بتایا تھا کہ نوارہ کی کال آئی ہے، وہ اسی شہر اور اسی علاقے میں تھی، مگر کہاں؟ ایسے کون لوگ ہیں جن کو نوارہ جانتی ہے اور ہم لا علم ہیں؟ ہر جگہ تو دیکھ چکے ہیں، وہ تنہا نہیں ہے، پوری فیملی کے ساتھ ہے۔ یہ نماز کا اندازہ تھا، وہ آج حالہ بیگم کی عیادت کو ادھر آیا تھا۔ نوارہ کی مسلسل غیر حاضری نے ان کی طبیعت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ نبیل انہیں کل ہی ادھر لے کر آیا تھا اور اوپر والے پورشن میں ایڈمٹ تھی۔ وہ ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ شارق زمان کی بے بسی اب ٹینشن میں بدلنے لگی تھی، کہیں اسے حالہ چچی کی بیماری کا علم تو نہیں ہو گیا؟ نماز کا انداز پور سوچ تھا، ہو سکتا ہے مگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز سیڑھیوں پر گری تھی نا۔ ہاں گاڑی واپس کرو، اب سڑکوں پر وہ ملنے سے تو رہی، دیکھتے ہیں کیا گرا ہے، اگر اب وہیں پڑا ہوا تو۔ شارق نے گاڑی واپس موڑ لی تھی، سیڑھیوں پر آ کر دیکھا تو وہ دوا والا شاپر تھا۔ یہ تو دوائیاں ہیں، کہیں معصب بھی تو ساتھ نہیں تھا؟ اس کے نماز کے اندازے پر شارق نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا بھی گرا ہو، نہیں یہ نوارہ کے ہاتھ سے ہی گرا تھا۔ اب دوائیوں پر تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو چچی جان کا پتہ کر لے۔ نماز کے کہنے پر اس نے شاپر ایک طرف اچھال دیا تھا، اگر وہ اس ہسپتال میں کھڑی تھی تو یقیناً کسی کے ساتھ آئی ہوگی، یا خود کسی سلسلے میں بیمار کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر چچی کے پاس بیٹھ کر وہ ریسیپشن پر آ گیا تھا۔ آج اور کل کی ڈیٹ کی معلومات لیتے ہوئے بھی اسے کوئی ہاتھوں نتیجہ حاصل نہ ہوا تھا۔ نوارہ کے نام سے یا موصب کے نام سے کوئی بھی ایڈمٹ نہ تھا، البتہ مسز زرش سمیان احمد کا نام کل کی ڈیٹ میں ایڈمٹ ہونے والوں کی لسٹ میں ضرور تھا، اور صبح سے اب تک صرف ایک ہی مریض ڈسچارج ہوا تھا اور وہ یہی نام تھا۔ ایڈریس وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رابطہ نمبر دیا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی بیماری تھا شاید، جو ایک دن میں ہی فارغ ہو گئے تھے وہ لوگ۔ مزید معلومات اسے نہ مل سکی تھی سوائے اس کے کہ ہسپتال کی فیس ایڈوانس میں ادا کی گئی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب نوارہ اس کے دسترس میں آ کر نکل گئی تھی۔ نوارہ گھر آ کر بہت پریشان تھی، حیران تو ملازمہ بھی ہوئی تھی، مگر اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، جبکہ زرش چند پل میں ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ امجد نے کچھ نہیں پوچھا تو وہ ملازم تھا، جب مالک کو ہی پرواہ نہ تھی تو وہ کیوں پھنستا؟ دوا وہیں گر گئی تھی، امجد نے نہیں لا کر دی تھی۔ زرش اسے مسلسل تسلیاں دیتی رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں نوارہ کو لگ رہا تھا کہ اس شہر میں اور اس علاقے میں رہتے ہوئے وہ ان لوگوں کے پہنچ میں کبھی بھی جا سکتی ہے۔ آج کے واقعے نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا، اس کا ذہن صرف ایک ہی حل ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ اس شہر سے کہیں دور چلی جائے، مگر کہاں؟ زرش اتنی اچھی تھی، مگر ساری دنیا اچھی نہیں ہوتی، مسئلے تو اسی طرح درپیش رہتے ہیں، کبھی کیا۔ وہ چھپ کر کہیں بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ گھر سے باہر نکلنا بھی محال تھا۔ کیا سوچتی ہیں وہ اپنی سوچوں میں گم موصب کو گود میں لیے گمسم سی تھی کہ زرش رات کے اس پہر چائے کا مگ لیے چلی آئی تھی۔ وہ نوارہ کے ساتھ ہی اس کے روم میں سوتی تھی، اپنے گھر کی اور بات تھی، مگر اس شہر میں اتنے بڑے گھر میں ملازموں کے آسے اکیلے کمرے میں سونا بڑا خوف آتا تھا۔ چائے کا مگ اسے تھما کر خود بھی وہ ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ میں یہاں سے چلی جاؤں کسی اور شہر میں؟ کیا؟ زرش کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ نوارہ ہائپ سی ہو گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جانے کا کہہ رہی ہیں، کیوں؟ وہ ایک دم ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ نوارہ مسکرا دی۔ دیکھو اس کے بنا کوئی اور چارہ بھی نہیں، میں ایک بچے کی ماں ہوں، 100 مسائل ہیں میرے ساتھ، میں گھر کی 4 دیواری میں مقید ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، باہر اکثر نکلنا پڑے گا، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے ہی صحیح۔ ایک ہی علاقے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے نہ جانے کتنی بار سامنا ہو، وہ ہر بار خوش قسمتی سے میں بچ نہیں پاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ اب زندگی میں ایسا کوئی اور لمحہ آئے میں شہر ہی چھوڑ دوں گی۔ تو کدھر جائیں گی نوارہ آپی؟ یہ دنیا بڑی شفاف ہے، ایک تنہا عورت اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے ہی لے لے، میرے ساتھ سامان کی مسلسل سپورٹ ہے، یہ گھر ملازم ہر چیز ہے، مگر پھر بھی میں ادھر تنہا ہوں، یہاں آ کر پڑھنا میری ضد تھی، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کیسے رہ پائیں گی؟ وہ نوارہ کے اس خیال پر پریشان ہوئی تھی۔ کہیں بھی کسی ہاسٹل یا کسی وومن رہائشی ادارے میں مجھے بھی جگہ مل ہی جائے گی۔ زرش بس خاموشی سے انہیں دیکھے گی۔ آپ کو ایک بات کہوں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانک زرش نے کہا تو آرام سے بستر پر موصب کو لٹا کر خود بھی ساتھ لیٹتے اس نے زرش کو دیکھا۔
اس ویکینڈ بس میں نہیں آئے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ آئیں، تو ظاہر ہے میں گھر جاؤں گی، میرے ساتھ آپ بھی کراچی چلیے گا۔ میری ماما بہت اچھی ہے، یقین کریں ہمارے گھر میں آپ کو بالکل ایک بیٹی والا ماحول ملے گا، میرے پاپا بھی بہت اچھے ہیں۔ میری شادی کے بعد ماما پاپا تنہا سے ہو گیا، اکثر آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو ان لوگوں کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ کیا خیال ہے میری آفر کے بارے میں؟ آخر میں اس نے مسکرا کر حیران سی نویرہ کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے ماما پاپا کو اعتراض نہیں کریں گے؟ مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ بیٹھی تھی زرش ہنسی۔ میں چھوٹے موٹے لوگوں کو نہ منہ لگاتی ہوں نہ ان پر اعتماد کرتی ہوں، جو میرے دل کو چھو جائے وہی لوگ میری زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور ماما پاپا میری اس عادت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہیں یہی بتائیں گے جو سامان کو کہہ چکی ہوں، بس ماما کو کہہ دوں گی کہ آپ لوگ تنہا تھے، اس لیے آپ کے پاس آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پلان بنایا۔ وہ سامان انہوں نے اعتراض کیا تو ان کو میں ہینڈل کر لوں گی، اس نے پل میں سارا معاملہ سر کر کے کہا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر وہاں جانے کی تیاری کری۔ تھینک یو سو مچ زرش، موسٹ ویلکم۔ اس نے شوہی سے کالر کھڑے کیے تھے اور نویرہ ہنسی چلی گئی تھی۔ وہ کچن کا کام مکمل کر کے سب دروازے چیک کرتے جیسے ہی رضا کے کمرے کے پاس پہنچی تھی، اندر سے دھیمی شروع میں آتی اس آواز نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ رضا کے گزشتہ رویوں کے باعث اس نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا جب سے نویرہ گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ رضا یکسر بدلا ہوا تھا، ہر وقت گم سم، چپ چاپ۔ ضرورت پر بھی وہ ہنسا بولا کرتا تھا۔ اسے علم ہوا تھا کہ وہ نواز کے ہمراہ شارق کے گھر گیا تھا۔ شارق نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے شارق سے معافی مانگی تھی، اور اس دن کے بعد سے وہ تو صرف کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کالج سے گھر و گھر سے کالج، وہ سنوارا تھا یا بگڑا تھا، رمشا اندازہ نہ کر پائی تھی۔ اس نے ذرا سا دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ کھل گیا تھا۔ رضا نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ ذرا سا جھانک رہی تھی۔ رضا کو متوجہ دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ سنو، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے بھاگ جاتی، اس پکار نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی۔ ایک کپ چائے بنا دو گی؟ انداز پوچھنے والا تھا۔ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا، بہت بڑی تبدیلی تھی اس میں، یعنی حکم دینے کے بجائے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ جس دن سے حمید چچا نے اسے ڈانٹا تھا، سب میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ گیا تھا، کھانا پینا سب کمرے میں ہوتا تھا۔ رمشا تو اس کے منگنی کے بعد سے رہنے والے رویے کی وجہ سے اس کے سامنے آنا چھوڑ چکی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیسے سب لاکرز چیک کرتے، کمرے میں جھانکنے کی غلطی کالی تھی۔ یہ تبدیلی کس نوعیت کی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک کپ چائے بنا کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ سی ڈی پلیئر آف کر کے آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے کنپٹی کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ چائے، آنکھیں کھول کر اس کے ہاتھ سے قابل ایک نظر اسے بھی دیکھا۔ ہلکے ٹی پنک سوٹ میں وہ اپنے خوبصورت سراپا سمیت نگاہوں کے سامنے تھی۔ بیٹھو، وہ چائے کا مگ دے کر جا رہی تھی۔ اتنی نرمی سے ہونے والی آنکھ پر وہ حیرت سے ساکت ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، اسے حیرانگی سے کھڑے دیکھ کر اس نے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ رمشا کو تعجب ہوا۔ رات کے اس پہر وہ اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ چائے پیتے ہوئے سوال کیا تھا اس نے۔ رمشا کو اور زیادہ تعجب کا شکار کیا تھا۔ ویسے ہی جیسے تم ہو۔ وہ اپنے یوں روکے جانے اور سوال کیے جانے پر کچھ الجھی بیٹھی تھی۔ جواب بھی ویسا ہی دیا۔ اور نویرہ کیسی لگتی ہے؟ ویسی ہی جیسی وہ ہے، ان سوالوں سے مطلب؟ اس نے اپنا وہی انداز اپنایا تھا۔ رضا کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ کا غائب ہو گئی تھی۔ محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ رمشا ان سوالوں پر ہنسی الجھی تھی۔ نہیں، وہی صاف اکھڑا اکھڑا لہجہ تھا۔ رضا کھل کر مسکرایا تھا۔ یہی پوچھنا تھا، اس نے اپنے سابقہ کڑوے پن سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ چلتی ہوں میں، وہ اٹھنے لگی تھی۔ بیٹھو، ابھی تم سے میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ حقیقتاً الجھ گئی تھی۔ فارغ نہیں ہوں میں، نیند آ رہی ہے۔ وہ تو میں ادھر یوں ہی ڈور چیک کرنے آ گئی تھی۔ اکھڑے لہجے میں اس نے اپنی آمد کی بھی وضاحت کر دی تھی۔ محبت نہیں تو نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اپنے اسی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ان سوالوں کا مطلب جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اگر کبھی CSS کا امتحان دینے جاؤں تو آسانی رہے گی۔ دل جلا دینے کی رضا نے کسر نہ چھوڑی تھی۔ تو پھر پہلے محبت میں PhD کر لو، جواب خود بخود مل جائے گا، بڑے کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ وہ پھر ہنس دیا۔ وہ تو میں نویرہ سے عشق کر چکا ہوں۔ میں محبت کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تمہاری اپنی نہیں۔ رمشا کا جی چاہا کہ کوئی چیز اٹھا کر اپنے سر پر مار لے کہ اتنے دنوں بعد اس کا سامنا کرنے کی غلطی ہی کیوں کر لی تھی۔ نویرہ کو اس مقام پر پہنچا کر بھی سکون نہیں ہے تمہیں؟
تم جیسا بے ضمیر شخص نہیں دیکھا میں نے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو یوں برباد اور ہوار نہیں کیا جاتا۔ عجیب انسان ہے تم، سامنے رکھی کرسی پر تنفر سے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ رضا نے کپ خالی کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ رمشا نے کپ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تھا، مگر رضا نے کپ تھامنے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رمشا کو لگا اسے کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ بہت خوبصورت ہے ہاتھ تمہارے، دوسرے ہاتھ سے کپ زمین پر رکھتے ہوئے تعریف کر رہا تھا۔ رمشا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر رضا نے گرفت صحت کر لی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے افسوس ہوا وہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیوں آئی تھی۔ اگر آ ہی گئی تھی تو کیوں رک گئی تھی؟ نہ جانے کیا ارادے تھے اس شخص کے۔ تمہارے ہاتھ کی تعریف کی ہے، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ بھلا کتنا معصوم انداز تھا، وہ جل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو ہو کیا گیا تھا۔ سائے میں بہت درد ہو رہا ہے، دبا دو گی؟ ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اتنی دیر اس کے پاس رہنے کا اسے اس وقت پہلی بار احساس ہوا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے سختی سے کہتے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ رضا کیا مسئلہ ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ تو میں شور مچا دوں گی، پھپھڑ انکل کو اس کمرے میں پہنچنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ غصے سے چیخی تھی، وہ ہنسیا تھا۔ چلو پھر شور مچاؤ۔ گرفت اور مضبوط کرتے اس نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا۔ تو وہ روحانسی ہوگی؟ رضا بڑی بے بسی سے اسے پکارا تھا۔ سر دباؤ گی یا نہیں؟ میں اب بھی وہی رمشا ہوں جس سے تم بلا کی نفرت کرتے تھے، بدل نہیں گئی میں۔ غصے سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ تم نمرہ بن جاؤ، رمشا کو گولی مارو۔ بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ رضا سر دباؤ گی یا نہیں؟ عجیب ضدی انداز تھا۔ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ساری رات ادھر ہی رہو۔ کیا دھمکی تھی! وہ ششدر سی رہ گئی۔ رمشا نے بنا کر اسے دیکھا تھا، وہ پھر آؤ دیکھا نہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ رضا نے ایک دم گرفت چھوڑی تو وہ سرعت سے اٹھ کر دروازے تک گئی تھی۔